بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کیا ہے اور تسبیح کیا ہے، اس بارے میں آپ سے آج میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ذکر کو تسبیح سمجھنے والے اور تسبیح کو ذکر سمجھنے والوں کے لیے یہ ویڈیو بہت قیمتی بن سکتی ہے، اور قرآن پاک نے ذکر کا ایک طریقہ بتایا ہے، اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے محترمین، تسبیح کی معنی ہے پاکی بیان کرنا۔ اس لفظ کا مادہ سبح ہے، اور سبح کی معنی کیا ہے کہ پانی یا ہوا میں سے تیزی سے گزر جانا، اس کو کہتے ہیں سبح یعنی تسبیح۔ اور تسبیح ہم ہاتھ میں لے کر جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی تسبیح ہے۔ ان سب رازوں پر سے اس ویڈیو میں سے میں بات کرنا چاہوں گا، پردہ ہٹ جائے گا۔ اور ذکر کے لفظی معنی لغوی معنی ہے یاد کرنے کے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ ذکر کیا ہے اور تسبیح کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک کیا فرماتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 200 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباکم او اشد ذکرن۔ فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباکم او اشد ذکرن۔ اس کے معنی ہے کہ بغیر دیر کیے اللہ پاک کا ذکر کرو، ایسے کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، مگر اس سے بھی زیادہ اللہ پاک کا ذکر کیا کرو۔ کمال کی آیت ہے، اور اس آیت نے ہمیں ذکر کا ایک طریقہ بتایا جو کہ نہ آپ کی طرف سے نہ میری طرف سے، قرآن پاک میں سے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اور طریقہ بتا رہا ہے کہ ایسے یاد کرو جس طرح اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو۔ مثال کے طور پر میرے آباء و اجداد کے نام ہے، میرے والد محترم مرحوم کا نام ہے استاد غلام شبیر، میرے دادا حضور کا نام ہے محمد نواز۔ تو کیا میں اپنے آباء و اجداد کا ذکر تسبیح پر پڑھتا ہوں، کرتا ہوں کس طرح کہ یا غلام شبیر یا غلام شبیر یا محمد نواز یا محمد نواز؟ کیا میں اس طرح اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتا ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جیسا کہ میرے دادا محترم محمد نواز خان پابند نماز و صلات تھے، صوم و صلات، انہوں نے کبھی زندگی میں تہجد کی نماز بھی قضا نہیں کی۔ میں بیٹھ کر اپنے اس دادا حضور کی، جن کی صبح قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتی تھی، شام قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتی تھی، 5 وقت کی نماز باقاعدہ پڑھتے تھے، نوافل اب میں اپنے اس دادا کو اس طرح یاد کروں گا نا کہ ان کی صفات کو بیان کروں گا، ان کی جو بھی خصوصیات ہیں ان کو بیان کروں گا۔ تو ذکر کا طریقہ کیا ہوا کہ اوصاف بیان کرنا، صفتیں بیان کرنا، ان کی اچھی اچھی باتیں بیان کرنا۔ مثال کے طور پر میرے والد محترم استاد تھے، اور انہیں بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ بھی ملا تھا۔ تو اب میں اپنے باپ کو اس طرح یاد کروں گا نا کہ بھائی میرا باپ ایسا تھا، وہ ایک پرائمری ٹیچر تھا، اور وہ چاہے آندھی ہو، برسات ہو، طوفان ہو، گھر کا کوئی بھی کام ہو، مسئلہ ہو، کوئی فوتگی ہو، لیکن وہ ڈیوٹی پر پابندی سے جاتے تھے اور پابندی سے ڈیوٹی ادا کرتے تھے۔ شریف تھے، زبان کے اچھے، اس طرح مثال دے کر بات کرنا، اپنے باپ دادا کی بات نہیں کروں گا میں یہاں پر، لیکن ان کو یاد کیسے کیا کریں گے؟ ان کی باتیں، ان کی خصوصیات، ان کی اچھی اچھی باتیں ہم بیان کریں گے بیٹھ کر اپنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جب بھی یاد آئے گی۔ ہم آپس میں بیٹھ کر یہ نہیں کرتے کہ یا غلام شبیر یا غلام شبیر، یہ نہیں پڑھتے ہم۔
جی وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، وہ کیسے تھے، یہ باتیں بیٹھ کر کریں گے۔ اب جو شخص یہ باتیں بیٹھ کر کرتا ہے وہ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے۔ جب 4 بندے، 5 بندے، 10 بندے، 100 بندے، ہزاروں بندے مجلس کی صورت میں، واعظ کی صورت میں بیٹھ کر جب اللہ کی باتیں کریں گے کہ ہمارے اللہ پاک کی قدرت تو دیکھو، کس طرح اس نے سورج کو بنایا، کس طرح چاند کو، کس طرح ہمیں روزی روٹی دیتا ہے، اس کی ہوا، اس کا پانی، اس کی زمین پر ہم گھومتے ہیں، جو چیزیں ہمیں فری میں ہیں، کمال ہے اس کا، وہ کس طرح سورج کو روزانہ طلوع فرماتا ہے، غروب فرماتا ہے۔ یہ باتیں کریں گے نا، یہ ہے ذکر، یہ ہے ذکر اللہ پاک کا۔ ذکر اللہ یہ ہے کہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کیا کریں۔ اب تسبیح، جس کے بارے میں میں نے شاید بیان کر دیا کہ تسبیح پاکی بیان کرنا، جس کا مادہ سبح ہے، اور سبح کی معنی ہے کہ پانی یا ہوا میں تیزی سے گزرنا۔ اب جو آپ لفظ اللہ پاک کا اسم بار بار دہرا رہے ہیں، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یہ تسبیح ہے۔ یا لطیف ہو، یا خبیر ہو، یا قدوس ہو، یہ تسبیح ہے۔ خدا پاک کے اسم پاک کو، نام پاک کو بار بار دہرانا، یہ تسبیح ہے۔ لیکن اس اللہ پاک کی وہ باتیں بیان کرنا، وہ خصوصیات، اس کی صفات بیان کرنا، اسماء الحسنی پر باتیں کرنا، ان کو سمجھنا، ان پر فکر کرنا، یہ ہے ذکر۔ اور اب میں ذکر کے بارے میں ایک اور آیت پیش کروں گا، جو کہ میرے موضوع کا تیسرا حصہ ہے، کہ کیا ذکر اللہ نماز سے افضل ہے؟ آئیے اس پر آیت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ یہ آیت مبارکہ سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 سے میں نے کوٹ کی ہے، نوٹ کی ہے۔ اس کی معنی کیا ہے؟ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ذکر اللہ، کے معنی ہے البتہ، بے شک، لام کے اوپر زبر، ذکر اللہ اکبر۔ اب معنی کیا بنتی ہے؟ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک، البتہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اب اس جگہ پر نماز سے ذکر اللہ افضل قرار پاتا ہے بمطابق قرآن۔ ذکر اللہ نماز سے افضل ہے۔ سلام ہے ان لوگوں کو، قیمتی ہیں وہ لوگ جو نماز بھی قائم رکھیں اور اللہ کا ذکر بھی کریں اور اس کی تسبیح بھی بجا لائیں۔ ذکر کے بھی کچھ اقسام ہیں، ذکر خفی ہے، ذکر جلی ہے، تسبیح کے کچھ احکام ہیں۔ ان سب پر انشاءاللہ وقت ملا تو میں اپنی دوسری ویڈیو میں بات کروں گا۔ اس وقت میں اپنے موضوع کو آخری شکل دینے کے لیے آپ سے بات کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ذکر اور تسبیح کا فرق آپ کو پتہ چل گیا۔ ذکر کیا ہے کہ اللہ پاک کی اوصاف، صفات، اس کے کام، اس کی کاریگری، اس کی صنعت کاری، اس کی قدرت کی بیٹھ کر باتیں کریں آپ، یہ ہے ذکر اللہ۔ جس طرح آپ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہیں۔ اب طریقہ بھی ہمیں قرآن سے ملا، راستہ بھی ملا۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ البتہ بے شک نماز قیمتی چیز ہے، لیکن البتہ بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اب جو بیٹھ کر لوگ آپس میں اللہ پاک کی باتیں کرتے ہیں نا، وہ کام نماز سے بھی افضل ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ نماز کی کوئی اوقات نہ رہی، اب آپ نماز نہ پڑھیں، ہرگز ایسا نہ کیجیے گا، نہ سوچیے گا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر بات اچھی لگے تو اس کو شیئر، فالو کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام، یا علی مدد۔